मैं बज़रिए वीडियो ग्रेड 9 के बच्चों से मुखातिब हूँ। हमने पिछली वीडियो में हिस्सा नज़म शुरू किया था। नज़म हमद की हमने रीडिंग की थी और एक्सरसाइज के कुछ काम बताया था मैंने आपको। उम्मीद है आपने स्कूल से नोट्स लेके उसको याद करना शुरू कर दिया होगा। आज हम नज़म नंबर 2 नात मुबारक इसको स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको इसके शायर के हवाले से कुछ बताऊँगी। शायर हैं इसके अमीर मेनाई। अमीर मेनाई अमीर अहमद मेनाई के नाम से मशहूर थे। अमीर उनका तखल्लुस था। 1828 में लखनऊ में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी करम अहमद था। इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से ही हासिल की। अरबी व फ़ारसी में पूरी महारत रखते थे और मशहूर शायर मुज़फ़्फ़र अली अमीर की शागिर्दगी इख्तियार की। अमीर मेनाई के 2 दीवान भी हैं, सनम खाने इश्क और मिरातुल गैब, जिनकी वजह से उनको नात गोई में बड़ी शोहरत हासिल हुई। उनकी तबीयत पहले से ही तसव्वुफ़ की तरफ माइल थी। तसव्वुफ़ के मज़ामीन भी उनके कलाम में मिल जाते हैं। नज़ाकत तख़य्युल और ख़ारिजी मज़ामीन के बावजूद उनका कलाम सोच से खाली नहीं। सोच का मतलब है दर्द। अमीर मेनाई ने सन 1900 में हैदराबाद दक्कन में वफ़ात पाई और वहीं पर वो दफन हुए। उनकी नज़म हमारे पास नात मौजूद है। ये भी आशार की शक्ल में है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था। एक शेर के अंदर 2 मिसरे होते हैं। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सूए तैबा बन के हम ज़ायर चले, शुक्र की जा है दिन अपने फिर चले। सूए तैबा से मुराद मदीना मुनव्वरा, ज़ायर ज़ियारत करने वाले। यहाँ पे शायर जो है वो बता रहा है, अपनी दिली कैफियत बयान कर रहा है कि हम ज़ायरीन यानी हम ज़ियारत करने वाले मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दिन फिर गए हैं और हम मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। शेर नंबर 2। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी आइए, लश्करे अंदों में हम घिर चले। यहाँ पे शायर अपनी दिली कैफियत बयान कर रहा है कि उसको पता है कि वो मदीना मुनव्वरा जा रहा है, तो वो रास्ते में कहते हैं या रसूलुल्लाह आप जल्दी आइए, लश्करे अंदों यानी हम गमों के लश्कर में घिर गए हैं, फंस गए हैं, हमें इससे निजात दे, निकाल लें। नखले दिल में थे गुनाहों के जो बर्ग, नखल कहते हैं दरख्त को, यानी दिल के दरख्त में जो गुनाहों के पत्ते थे, जो गुनाहों से भरा हुआ था, हुब्बे हजरत की हवा से गिर चले। हुब कहते हैं मोहब्बत को, यानी दिल के अंदर जो हुजूर की मोहब्बत है उसकी हवा जो चली तो उससे गुनाहों के जो दरख्त के पत्ते थे वो गिर गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेर है। क्या मुयस्सर उनको होती राह रास्त, चाल पर कब आपकी काफिर चले। मुयस्सर राह रास्त यानी उनको कैसे सीधी राह जो है मुयस्सर आ सकती है, जो ऐसी चाल चलने वाले काफिर हैं जो कि आपके रास्ते पर नहीं चलते, तो उनको कैसे सीधा रास्ता मुयस्सर आ सकता है। यानी इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि ऐसे काफिर जो कि सिराते मुस्तकीम से भटक गए हैं, उन्होंने नबी करीम की तालीमात को झुटला दिया, ठुकरा दिया, हुजूर के बताए हुए तरीके को इख्तियार ना किया और दावत हक कबूल ना किया, इसलिए वो सिराते मुस्तकीम से भटक गए। लेकिन जो लोग दावत हक कबूल कर चुके हैं वो कामयाब व सुरखरू हो गए हैं। अगला शेर है। फिर रसाई की रसा तकदीर ने, फिर मदीने हो के हम ज़ायर चले। रसाई का मतलब है पहुँच। इसमें शायर कह रहा है कि मेरी तकदीर की पहुंच देखो। वो अपनी खुशकिस्मती बयान कर रहा है कि मैं फिर पहले भी मदीने जा चुका, अब मैं फिर जा रहा हूँ। ज़ायर यही वही बता रहे हैं, ज़ायरीन यानी ज़ियारत करने वाले। शौक़ दिल ने की दोबारा रहबरी, आगे भी हो आए थे अब फिर चले। शौक़ दिल यानी दिल का ज़ोक़ व शौक़, रहबरी रहनुमाई, मेरे दिल के ज़ोक़ व शौक़ ने मेरी फिर रहनुमाई की है। मैं पहले भी मदीने जा चुका हूँ। शायर कहता है अब मेरे मुकद्दर को देखो, मेरी खुशकिस्मती को देखो, मैं फिर दोबारा मदीने जा रहा हूँ। आखिरी शेर में शायर अपने आप को मुखातिब करता है। राह हजरत में मैं उड़ता हूँ अमीर, उड़ के क्या मुझसे कोई तायर चले। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی طرف وہ جس راہ میں جا رہا ہے اس کو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ایک پرندہ ہے اور اس سے کوئی آگے پرواز نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے راہ حضرت میں اڑتا ہوں امیر، اے امیر میں اس راستے میں حضور کے روزے تک پہنچنے کے راستے میں ایسے اڑ کے جا رہا ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ایسا پرندہ ہوں کہ کوئی مجھ سے زیادہ تیز پرواز نہیں کر سکتا. طائر کا مطلب ہے پرندہ، اور یہ شاعر کی کتاب کلیات امیر مینائی سے لیا گیا ہے. یہ آپ کے پاس نظم نعت ہے، کوشش کریں اسکول سے اس کے بھی نوٹس خریدیں اور نوٹس لے لیں آپ، اور اس کی تشریح میں موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں اور یاد کریں. میں آپ کو تھوڑا ایکسرسائز کا کام بتا رہی ہوں. اگلے پیج پر آپ کے پاس ایکسرسائز ہے، اس کا ہر سوال آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر میں آپ کو گرامر کا کوسچن ہے سوال نمبر 6، یہ آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہ رہی ہوں. یہ دیکھیں ساری ادھر موجود ہے. اگر کوئی لفظ اپنے اصلی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اصلی مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہا جاتا ہے. راہ راست کا لفظی مطلب ہے سیدھا راستہ، لیکن مجازی مطلب دین اسلام. جس طرح سیدھے راستے پر چلتے ہوئے مسافر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح دین اسلام پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مل جاتی ہے. اسی طرح نیکسٹ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے استعارہ کی دوسری مثال اس طریقے سے ہم واضح کر سکتے ہیں کہ اس شیر نے ہندوستان پر 17 حملے کیے. یہ آپ کو صرف سمجھایا جا رہا ہے. بھی ظاہر ہے محمود غزنوی شیر تو نہیں تھا، انسان تھا، بادشاہ تھا، لیکن بہادری شیروں جیسی تھی. یا کسی بڑے عالم کی موت پر کہا جاتا ہے کہ ایک چراغ اور بجھ گیا. ظاہر ہے کہ عالم چراغ تو نہیں ہے، لیکن چراغ کی طرح علم کی روشنی پھیلاتا ہے. عالم کے لیے چراغ اور محمود غزنوی کے لیے شیر کا لفظ استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے. تو کوسچن ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنی طرف سے استعارے کی 3 مثالیں لکھیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کے لیے یہاں تھوڑی مثالیں لکھی ہوئی. دیکھیں نمبر 1 حامد گیدڑ ہے، گیدڑ بزدلی کے لیے استعارہ ہے. یہ آپ کے پاس ایگزامپل نمبر 1 ہے. ایگزامپل نمبر 2 یہ بچہ پھول ہے، پھول خوبصورتی اور نزاکت کے لیے استعارہ ہے. نمبر 3 بچہ چاند ہے، یعنی چاند خوبصورتی کے لیے استعارہ ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی ٹیسٹ فائل پر اس کی کچھ اور مثالیں بھی لکھ رہے ہیں. یہ تو میں نے 3 آپ کو بتائی ہیں، آپ 3 اور لکھیں گے مزید. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس بک پر کوسچن نمبر 7 ہے ہیتیں کس میں؟ جس نظم کے ہر بند میں 3 مصرے ہوں مثلث کہلاتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہماری نظم جو ہے 2 مصروں پر محیط ہے، تو یہ اشعار ہیں 2 سے زیادہ ہو جائے تو وہ 3 مصرے بن جائے تو وہ بند بن جاتا ہے. جیسے لکھا ہے جس نظم کے ہر بند میں 3 مصرے ہوں مثلث کہلاتی ہے. جس نظم کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں مربع کہلاتی ہے. یہ بند کی قسمیں بتا رہے ہیں آپ کو. نیکسٹ پوائنٹ ہے جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں مخمس کہلاتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس کہلاتی ہے. یہ بھی ہم نے آپ کے لیے نوٹس میں کلیئر سمجھایا ہے آپ کو. یہاں پر بک میں ایک اور کوسچن ہے آپ کے پاس سوال نمبر 3 مندذیر مرکبات کی تشریح کریں. لشکر اندوں، نخل دل، حب حضرت، راہ راست، شوق دل. تھوڑا یہ بھی میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں، نوٹس میں آپ کے پاس موجود ہے لیکن میں آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں اس کو بھی. یہ دیکھیں جی لشکر اندوں یہ مرکب اضافی ہے، زیر کی علامت ہے اس میں، یعنی غموں اور مصیبتوں کا لشکر. غموں اور مصیبتوں کی زیادتی، کیونکہ لشکر میں 1000 آدمی ہوتے ہیں، اس لیے جب کسی پر زیادہ مصیبتیں اور غم آ پڑتے ہیں تو کہا جاتا ہے فلاں شخص لشکر اندوں میں گر گیا ہے. اندو غموں کو کہتے ہیں. نیکسٹ ہے نخل دل، یہ مرکب اضافی ہے، یہاں بھی زیر کی علامت ہے. نخل کہتے ہیں درخت کو، اور درخت کے بے شمار پتے ہوتے ہیں. دل میں بھی اچھے اور برے بے شمار خیالات آتے ہیں، اس لیے شاعر نے دل کو درخت سے تشبیہ دی ہے. حب حضرت یہ بھی مرکب اضافی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. ارشاد نبوی ہے کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تم اور تمہارے والدین اور تمام مخلوقات سے پیارا نہ ہو جاؤں. اگر ایسی محبت کسی کے دل میں ہو تو اسے حب حضرت کہتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے جی راہ راست، یہ مرکب توصیفی ہے، اس کے اندر صفت بیان کی گئی ہے سیدھے راستہ. راہ راست کے معنی ہے سیدھی راہ. سیدھی راہ دین اسلام ہے، جو دین اسلام پر چلتا ہے وہ سچا مسلمان ہے، اور راہ راست مسلمان جو ہے وہ راہ راست پر ہیں. جس طرح مسافر سیدھی راہ پر چل کر اپنی منزل پا لیتا ہے، اسی طرح دین اسلام پر عمل کر کے انسان دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے. شوق دل یہ مرکب اضافی ہے، دل کا ذوق و شوق. مراد اس سے یہ ہے کہ جب دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسے ہوئے ہوں تو یہی جذبہ عشق انسان کے دل کو بار بار دل کے ذوق و شوق کو وہ زیارت طیبہ کے لیے رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی.
یہ میں نے آپ کو کچھ ایکسرسائز کا کام بتا دیا ہے. انشاءاللہ جب آپ اسکول سے نوٹس لے کے جائیں گے تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. کوشش کرنی ہے اسکول سے نوٹس لینے ہیں. گریڈ 9 میں نے آپ کے لیے نظم ہم بھی آپ کو اس سے پہلے کروا دی اور یہ آپ کو نعت کروا دی. اس کے بعد میں انشاءاللہ غزلیات کا کام شروع کرواؤں گی. کوشش کریں جتنا آپ کو کام دیا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ یاد کرنا شروع کر دیں. اللہ حافظ.